بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کو اسلامک استھیٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں مفتی قاسم اتاری اور انجینئر محمد علی مرزا کا نظریہ پیش کروں گی۔ ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر مشین کو یوں سمجھیے کہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ مشین وہ خود فیصلہ کرے، اپنی غلطی سے سیکھے، اور الگوریتھمز یعنی جو سٹیپس مشین لیتی ہے وہ خود اس میں آگے بڑھے۔ اب اس وقت جو بہت مشہور سرچ انجن ہے گوگل، یہ ہر سال میں ہزاروں الگوریتمز تبدیل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی سرچ کرنی ہو تو کتنی ڈھیروں ریزلٹس اس کے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو خود سے سوچ کے کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح حضور آج کل اس کی ایگزامپلز بہت زیادہ ہیں۔ ڈرائیور کے بغیر گاڑی چل رہی ہے، جس کو آپ ڈرائیور لیس کارز کہتے ہیں۔ دنیا میں کام بڑھتا جا رہا ہے۔ 1950 میں پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا تھا، آج یہ اور بڑھ رہا ہے۔ کئی ٹرینز جو ہیں دنیا میں جس کو آپ میٹرو کہیں تقریباً وداؤٹ ڈرائیور چل رہی ہے، بالکل وداؤٹ ڈرائیور۔ سر یہ جو ایروپلین ہے جی، اس کو بھی اکثر اوقات آٹو پائلٹ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی مشینیں ایسی ہیں جو بیماریاں ڈائگنوز کر رہی ہیں، یعنی دس از دا فنکشن آف اے مشین، دیٹ مشین ول ڈائگنوز اینڈ دیٹ مشین ول ڈائگنوز اے ڈیزیز۔ ابھی پچھلے دنوں کینسر کا بہت کرٹیکل ایک پیشنٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس ایکسپیریمنٹ سے 3rd سٹیج سے وہ ریٹرن ہوا ہے۔ تو وہ جس نے بھی یہ کیا، اس نے جب اس بات کو ایکسپلین کیا ورلڈ میڈیا پر، اس نے واضح طور پہ کہا کہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ خود اس نے اس کینسر کے سیل ڈیٹیکٹ کیے، خود ان کو کل کیا، اور ود ان اے ویک وہ پیشنٹ جس کو ڈاکٹر جو ہے وہ نا امید ہو چکے تھے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا۔ اب حضور اس میں ایک رائے تو یہ کہ مشین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان میں نہیں ہیں۔ دنیا کا ایک پیسے کے لحاظ سے بہت اہم آدمی، اس نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے بچے کبھی بھی مشین سے ان معنوں پہ آگے نہیں نکل سکتے کہ مشین کو غصہ نہیں آتا، مشین کے ساتھ دوستی نہیں کرنی پڑتی۔ عام طور پہ کسی انسان سے بات کرنی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ایسا جملہ نہ بول دوں کہ یہ ڈسکمفرٹ میں چلا جائے، اور یہ مجھے معلومات بھی نہ دے۔ فار ایگزامپل اگر ڈاکٹر کے سامنے آپ کی فون کی گھنٹی بول پڑتی ہے تو ڈاکٹر کا ایک رویہ بن جاتا ہے، وہ مطلب ہیومن ہے، ہیومن ایرر ہو جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا یہ بات۔ مشین کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے، مشین کے ساتھ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، اور وہ ٹو دا پوائنٹ رزلٹ اس کا آ جائے گا۔ اسی طرح مشین جو ہے، لیکن وہ کبھی محبت نہیں کر سکتی، مشین کے اندر یہ چیز نہیں ہے، رواداری نہیں ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو مشین سے آگے بڑھنا نہ سکھائیں، بلکہ بچوں کو وہ چیز سکھائیں جو مشین نہیں سیکھ سکتی۔ تو اور آج کل میڈیا پر بھی مشین کی سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے کہ مشین شاید انسانوں کو اوورٹیک کر جائے گی، اور مشین کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے، اگر اس کو کسی ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تو شاید کوئی دنیا میں کھیوس آ جائے گا اور انسان پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب مفتی صاحب کافی لمبا سوال ہو گیا، بلکہ ایک طرح سے بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، اردو میں سے مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت۔ اور مصنوعی ذہانت سے مراد یہی ہے کہ جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر ذہانت کی صورت پائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسے انہانس بھی کیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثالیں بھی جیسے انہوں نے دی ہیں کہ ڈرائیور لیس کار جو ہے، یہ ایک اس کی بڑی عام سی مثال ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح مثال آپ روبوٹ لے لیں کہ روبوٹ جو ہے، اگر وہ صفائی کرنے والا روبوٹ ہے تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ ساری صفائی کر رہی ہے، اس کی ایک بڑی واضح سی مثال۔ اور اس کا جو استعمال ہے وہ صرف کوئی ایک دو چیزوں میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کی بات کرے تو روبوٹ ذہن میں آتا ہے، ڈرائیور لیس کار ذہن میں آتی ہے، ورنہ اس کا جو اس وقت تجربہ اور استعمال ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو واقعتاً اس کا میڈیکل کے اندر استعمال ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی سیکھتے سیکھتے ڈاکٹر بنے گا اور بہت بڑے لیول پہ پہنچے گا کو 25 سال کے تجربے کے بعد۔ صحیح۔ لیکن اگر وہی کام مشین کرنا شروع کر دے تو مشین کو تو میڈ ہی کرنا ہے نا، کتنی بھی بنا لے، میکنگ ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہی مرتبہ کے اندر جناب آپ 50,000 مشینیں بنا کے دنیا کے 50,000 ہاسپٹل کے اندر بھیجتے ہیں۔ جی۔ ایک اعتبار سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ اچھا۔ کم از کم ہمارے پاکستان میں تو اس کا زیادہ ہی استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کے انہوں نے یہ فائدہ بیان کیا نا کہ اس کے اندر کوئی بری خصلت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ مشین کرپشن نہیں کرے گی، صحیح۔ مشین جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گی، مشین غصہ نہیں کرے گی، چھوٹی سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھے گی۔ صحیح ہے۔ تو ان فوائد کے اعتبار سے تو مشین بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ مشین میں اچھے اخلاق بھی نہیں ہیں. صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ مشین میں فیلنگز نہیں، جذبات نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں، مشین میں جذبات نہیں. صحیح ہے. اب کسی جگہ تو ہمیں جذبات چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، یا ایک ریسیپشنسٹ ہے، استقبالیہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں جاؤں نا تو مجھے مسکرا کے ملے، صحیح. مجھے ویلکم کرے اور میرے ساتھ اس انداز کے اندر اس کے ایکسپریشن ہوں کہ میں خوش ہو جاؤں کہ یار ماشاءاللہ یہ اس کو بات کرنے کی تمیز. اب اس اعتبار سے دیکھوں تو مشین ان سارے فوائد سے خالی ہے. مشین تو جسٹ ویلکم کے الفاظ بول دے گا، وہ لڑکی کی آواز میں فیڈ گئے یا لڑکے کی آواز میں فیڈ کیے ہوئے ہیں، باقی جو میں پوچھتا رہوں گا وہ مجھے جواب دیتی رہے گی. تو اس اعتبار سے تو یوں ہے کہ یہ ایک فیلنگ لیس ایکسپیریمنٹ ہوگا. لیکن وہاں کے جہاں پر اخلاق سے پہلے بد اخلاقی ہے، اچھائی سے پہلے برائی ہے، وہاں کے اعتبار سے یہ ایکسپیرینس اچھا ہے. یعنی دل کرتا ہے کہ ہمارے سارے پھل بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، یہ سارے کے سارے مشینی چیزیں ہی ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ ہم اچھے، اس کو بھی پتا ہے کہ کہاں تک بھاؤ نیچے لے کے آنا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، تو ہم اس سے اسی طرح بات کریں، اس کے بعد فارغ ہو جائیں. ڈاکٹر واقعی جو ہے نا وہ مشین والے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اگر موبائل کی گھنٹی کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی تو بجتی ہے، خدا کے گھر میں بجتی ہے تو ڈاکٹر کے گھر میں کیوں نہیں بجے گی، اس کے بھی کلینک کے اندر بجے گی. تو یوں جو ہے وہ کئی جگہ پر اس کے فوائد، کئی جگہ نقصانات. لیکن یہ تو بات کی کہ مشین انسانوں کی جگہ لے لے گی تو یہ پھر لاس. دیکھیں یہ تو ایک پہلو کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، باقی ہے اس کے دیگر فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے. دیکھیں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. اسے یوں کہہ لیں کہ سائنس کے میدان میں اس وقت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ مصنوعی ذہانت اپنی پیک پہ پہنچے گی نا تو دنیا کی ساری ایجادات پیچھے رہ جائیں گی، آگے بڑھ جائے گی. کیونکہ جس طرح اس کو مفید قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں، اتنی سائنسی کوئی چیز مفید نہیں ہے، اور جتنا اس کو نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے اتنی نقصان دہ بھی کوئی نہیں ہے. اسی لیے جو انہوں نے حوالہ دیا نا اس کا، وہ مائکروسافٹ کے بانی کا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ انسان کے لیے مہلک ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو مشہور سائنسدان ابھی مرا کچھ عرصہ پہلے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مشین کی اتنی ذہانت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ انسان کو کل کر دے گی مستقبل کے اندر. کیونکہ جب کمپیوٹر اور جب یہ مشین خود فیصلے کرنے لگے گی اور اس کی ذہانت اس لیول کو پہنچ جائے گی کہ جس میں وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی غلط بات پہ پکڑ بھی کر سکے، جو ایک انسان کرتا ہے نا کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے. اب غصے سے ملتی جلتی چیز اگر مشین کے اندر آ گئی نا پنشمنٹ تو ہوگی، پھر پنشمنٹ سے بچا ہو ہی نہیں سکتا. بندے کو تو کوئی دوسرا اس کی منت کر دے گا کہ نہیں سوری، آپ اس کو کوئی حدیث سنا دے گا، کوئی اس کو آیت سنا دے گا، کوئی اس کو معافی تلافی کرا دے گا، لیکن مشین کی معافی تلافی کوئی نہیں. آپ اگر کسی مشین میں ہاتھ دے دیں تو آپ مشین کی بڑے منتیں کرتے رہے کہ جناب آپ چھوڑ دو میرا ہاتھ، تو مشین نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس کو پکڑنا تو آتا ہے، چھوڑنا نہیں آتا. تو مصنوعی ذہانت کے جو خطرات ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں. لیکن بات یہ ہے، آج تک دیکھا یہی گیا اور انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جہاں تک مشین پہنچتی ہے انسانی ذہانت اس کا حل نکال ہی لیتی. جو بھی پرابلم آتی ہے انسانی ذہانت سے اس کا حل نکل ہی آتا ہے. تو ابھی اس وقت جو اس کے خطرات اور جو اس کی تباہی ہے وہ تو ایک اس کی امیج نظر کے سامنے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے سائنسدان اور بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس سے ڈر بھی رہے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا اور وہ اس کو قابو بھی کر لیں گے. کہ بہرحال انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مکرم، بڑی عزت والا بنایا. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر اور بہترین تقویم میں پیدا کیا. تقویم صرف صورت کو نہیں کہتے، تقویم اس کے پورے وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو قائم کیا گیا ہے. یعنی مشین آگے نہیں بڑھتی. انسان کا وجود اس کے ذہن سے ہے، اس کی روح سے ہے، اس کے جسم سے ہے، اس کے دل سے ہے. تو یہ جو ایک پورا مجموعہ ہے یہ احسن تقویم ہے، یہ بہترین ہے. لہٰذا مشین کو ذہانت بھی یہی دے گا، اس کی ذہانت کو ریڈیوس بھی یہی کرے گا، اس کی ذہانت کا مقابلہ بھی یہی کرے گا. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. ماشاءاللہ قرآن کی آیت سے ہمیں یہ سیٹسفیکشن ملی ہے کہ انسان نہیں آگے رہنا ہے، مشین بھی تو انسان نہیں بنانی. اگلا سوال ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنا اور جاب کرنا کیسا ہے یو ایس اے میں؟ جی بالکل کریں. میں تو تمام نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ مستقبل کی اب جابز جو ہیں
آن لائن جابز ہوں یا الیکٹرانکس کی فیلڈ سے، سافٹ ویئر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، وہ اے آئی کی جابز ہیں، تو اس میں تو مہارت حاصل کرنی چاہیے. اس نے تو مستقبل میں مسلمانوں کے لیے دعوت کا کام بھی بہت آسان کرتی ہے. باقی جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں نا، پازیٹیو یوز کریں. چھری سے آپ بندہ بھی قتل کر سکتے ہیں اور جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. استعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب یوٹیوب، زیادہ تر تو یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا بے حیائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ دعوت کے لیے تو یہ اللہ کے معجزات، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب، کہ ایک شخص اکیلا کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کے فرقوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، بغیر کوئی بم چلائے، بغیر کوئی فوج بھرتی کیے ہوئے ان کے ذہن کی تطہیر کر دیتا ہے، صدیوں کی امپائرز کو الٹ دیتا ہے فرقوں کی. تو یہ ساری اس میڈیا کی برکت ہے. تو اے آئی تو مستقبل میں، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی تبدیلی آئے گی. الحمدللہ ہمارے جن اسٹوڈنٹس کو ہماری ویڈیوز کے اعتبار سے تھا کہ یہ انگلش میں ہونی چاہیے، سرکار اے آئی کی برکت سے تو آپ دنیا کی کسی زبان میں بھی میری ویڈیو کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وہ میرے لہجے میں بولے گا. ہمارے ایک بھائی نے ایک میری انگلش کی ویڈیو اے آئی میں بنائی ہے یوٹیوب پہ، وہ لگ رہا ہے کہ انگریزی بھی میں ہی بول رہا ہوں. میرا جو بولنے کا انداز ہے، اور وہ دیکھیں وہ کتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کو پتا ہے کہ یہ انڈین ہے، یعنی سب کانٹیننٹ کا رہنے والا ہے، تو وہ کس سٹائل میں انگریزی بولے گا اگر وہ انگلش بولے. تو وہ لہجہ بھی وہی ہے اور آواز کا بھاری پن بھی وہی ہے جو میرا ہے. وہ بالکل عام بندے کو اگر آپ نہ بتائیں، وہ غور سے وہ لپسنگ عام بندہ تو جج بھی نہیں کر سکتا، وہ لگے گا میں ہی انگریزی میں درس دے رہا ہوں. اور تو کسی بھی زبان میں آپ کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ کورس کرنے چاہیے، اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے کیے ہوئے ہیں تو وہ فوراً سے پہلے ہماری جو کریٹیکل ویڈیوز ہیں جو خصوصاً ایتھیزم سے متعلق ہیں، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر اور ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر، ان کو اے آئی کے ذریعے اس کو ڈبنگ والا معاملہ کریں تو ایک بڑا اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے دعوت کا. جی نیکسٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا آپ کے کچھ خیالات ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں.